جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے۔ آپ نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، پھر سیدہ دے گھر چلے گئے، رات دیر نال حضور نو پیار ہی اتنا سی حضرت سیدہ نال، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث پاک میں موجود ہے کہ جس طرح رسول اللہ چلتے تھے نا، حضرت سیدہ بھی ایسے ہی چلتے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ ہم اپنی چارپائیوں پر لیٹے ہوئے تھے تو حضور آ گئے، ہم کھڑے ہونے لگے تو حضور نے فرمایا نہیں آپ آرام کرو۔ تو کہتے ہیں حضور نے پوچھا کہ آپ کیوں آئی تھیں؟ تو کہا ابا جان وہ کام کاج کر کے گھر کے بھی سارے معاملات، باہر کے بھی، اور یہ تو میرے ہاتھ ایسے، اور یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ سارے۔ تو حضور نے فرمایا بیٹی آپ سے پہلے تو بدر کے یتیم آ گئے تھے، وہ سارا مال تو میں نے ان کو دے دیا، پھر اسلام آئے گا تو پھر انج تو نہیں نہ ہوئے گا۔ جنتی عورتاں دیاں سردار ہومن تے امام الانبیاء دی صاحبزادی ہومن تے حسن تے حسین دی امی جان ہومن تے مولا کائنات دے نکاح وچ ہومن، کیوں جی یہ ساریاں شاناں بھی ہومن تے حضور بدر دے یتیماں نو ترجیح دے دے ون، اے اسلام کسی نو وارث ہے جی؟ نہیں وارث۔ اس واسطے اس لیے نہیں دن رات اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کو مسئلہ ہی یہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی یہ تو نہیں ہے، میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اسی کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ اور مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب سے حضور نے یہ وظیفہ حضرت سیدہ کو بتایا تو علی نے اس وظیفے کو سونے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑا، یعنی اس وظیفے میں پاور مراد ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اس میں پاور ہے، اس میں طاقت ہے، آپ شروع کریں تو آپ کو پورا پڑھنے نہیں دے گے، نیند آ جائے گی، اور نیند کہے گی کہ یہ پورا پڑھ لے گا تو پھر تو اس کی صحت بحال ہو جائے گی، یہ تو ٹھیک ہو جائے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں زندگی ایک باری میں پہلے ٹائم نہیں پڑھ سکیا، جنگ صفین جنگ لڑدیاں رات دا آخری پیر ہو گیا تو میں تسبیح فاطمہ نہ پڑھ سکیا، آخری جا کے ٹائم میں نے یاد آیا تو اس ویلے میں تسبیح فاطمہ پڑھا۔ یہ باتیں ہیں اسلام کی جو کسی کو بھی بارے میں نہیں ہے، اور اس نظام مصطفیٰ کو لانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے کہ جنہ دیاں دھیاں دے 10 ارب ڈالر دی ایک کمپنی بن جائے، انہوں کی بیٹیوں کو کبھی سیدہ کی سیرت پڑھائی ہوتی تو ان کو پتہ ہوتا، کیوں جی؟ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اگر اپنی بیٹیوں کو نام ساتھ لے کر دنیا کے سامنے بیٹی کو سامنے کر رہا ہے کہ مجھے نہیں تو اس کو دیکھ کر ووٹ دے دو، مجھے دوبارہ چوتھی بار وزیر اعظم بنا دو، تو ان کو کیا پتہ ہے کہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے؟ ہاں جی، ان کو کیا پتہ ہے ان باتوں کا؟ نہ ان کو، یہ تو گالیاں دیتے ہیں دن رات اسلام کے خلاف، جو ہمارے خلاف جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ نہیں کرتے کہ ہم کوئی مجرم ہیں یا ہم نے کوئی ڈکیتیاں کی ہیں، کہتے ہیں یہ اصلی دین کیوں پیش کرتا ہے، یہ ایسا دین پیش کرے بھی عورتوں بھی ہوں جناب الیکشن کمیشن پیٹ درد اٹھے ہوئے ساڑی وجہ تو کہ جی عورتوں کو بھی ساتھ آپ نے ٹکٹ دینے ہوں گے، یہ تاکہ یہ مولویوں کو کسی طریقے سے پیچھے رکھا جائے، عورتوں کو بھی ٹکٹ دینے ہوں گے، یہ شرط رکھی۔ میں نے کوئی بات نہیں، الحرب خدعۃ، حضور نے فرمایا جنگ بھی ایک چال ہے، تسی بھی چالا چلو تے اسی بھی چلیں گے انشاءاللہ۔ ساڑا کوئی مسئلہ ہے، تسی بچے ہو، میرے آقا نے فرمایا اسی جس معبود دا کلمہ پڑھیا نا جنہ دا، انہاں سانو ایک ایک لمحے دا دسیا اینج ہو جانا ہے، پھر اینج آ جانا ہے، پھر اینج ہو جانا ہے، اینج ہو جانا ہے، پھر اینج ہو جانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وقت آئے گا، ستکون ہجرت با، ہیں جی ہاں میری امت کدی ادھر پریشان ہوئے گی، کدی ادھر پریشان ہوئے گی، کدی ادھر پریشان، اجے نہیں آندی قیامت۔ حضور نے فرمایا اس ویلے پھر چنگے لوگ ہون گے جڑے ملک شام چلے جان گے، اجے تو ملک شام دے اپنے حالات نہیں ٹھیک، یہ مانا ہے کہ اجے نہیں آندی قیامت بھج کے۔ ہاں حضور نے فرمایا پھر چنگے، فرمایا پھر وَيَبْقَى شِرَارُ أَهْلِهَا، فرمایا پھر بدترین لوگ میری امت دے اپنے اپنے شہروں میں رہ جان گے، تلفظہم اردوہم، تے انہاں نوں اپنے پیٹ دی اگ ہے نا جیڑی ایک کدی اس شہر وچ لے جائے گی، کدی ادھر لے جائے گی، تقذرہم نفس اللہ،
فرمایا جڑے لوگ دین نو چھڈ کے تے پیٹاں دی خاطر شہراں 'چ رہ جان گے نا، چنگے لوگ تے ملک شام چلے جان گے، پھر مسلمان تے عیسائی مل کے ایک جنگ لڑن گے، پھر حضور فرمایا فتح ہوئے گی انہاں نو، پھر واپس آندے سلیب اچھی کر دین گے کہ سلیب دی وجہ تو فتح ہوئی۔ حضور نے فرمایا پھر اس سلیب جب اچھی ہوئے گی نا، پھر مسلمان عیسائیاں نو وڈ دین گے، جنگ اس تو بعد پھر وڈی وہ جڑی جنگ ہے نا، حضور نے فرمایا وڈی جنگ پھر اس ویلے ہوئے گی۔ اجے تک کچھ نہیں ہونا، اجے تک چلتا رہے گا تھوڑا تھوڑا نظام۔ وڈی جنگ ساڑی ہونی عیسائیاں نال، پہلے عیسائی تے مسلمان کٹھے ہون گے، تو پھر جب واپسی تے عیسائی سلیب اچھی کرن گے، پھر مسلمان سے عیسائیاں نو بھی وڈ دینا۔ ساڈے ہوندے سلیب تسی کیویں اچھی کیتی؟ کیوں جی؟ نبی الملاحم ہے نا، ہمارے آقا و مولا جنگاں والے نبی ہیں۔ حضور نے خود بھی جنگاں کیتیاں، تے قیامت تک جڑیاں جنگاں ہونیاں تے فتنے آنے، حضور نے انہاں دی بھی خبر دیتی۔ کہ حضور نے فرمایا جی بیٹھیا بندہ کھڑے نالوں چنگا ہوئے گا، ایک فتنہ دور آ جائے گا، بیٹھیا بندہ کھڑے نالوں چنگا ہوئے گا، کھڑا چلنے والے نالوں چنگا ہوئے گا، چلن والا نسن والے نالوں چنگا ہوئے گا۔ تے حضور نے فرمایا جڑا انہاں فتنے دے ول جائے گا پھر فتنے وچ وڑ جائے گا، تے انہاں فتنے کو دور کر کے رہنا، اینج کر کے رہنا۔ اے کتاب الفتن پورا حدیثاں وچ موجود ہے، اے فتنے آ جان گے، پھر اے فتنے آ جان گے، پھر اے فتنے آ جان گے، پھر اے فتنے آ جان گے۔ میں حدیث پاک جدوں پہلے پڑھی سی نا، اے موبائلاں تو پہلے تو میں کہندا سی حضور نے فرمایا بھائی دروازے دے سوراخاں وچوں اندر فتنے آ جان گے، تو میں کہندا ہوندا سی کنج آ جان گے؟ ہن پتہ لگیا اس موبائل نے پورا پاکستان اجاڑ دتا۔ بالکل، یہ تو کئی گلاں ایسیاں جڑیاں میں سپیکر تے نہیں کردا، ورنہ کوئی بندہ نہیں بچیا۔ میں سمجھا کہ میں ہی لٹی، اتنے تے لٹیا سارا جگ، موبائلوں نے پورے خاندان بگاڑ دیا، بہت تباہی تے بربادی مچا دی۔ اے وہ فتنے حضور نے فرمایا جڑے سوراخاں دے اندروں داخل ہو جان۔ بہرحال حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا مبارک دوپٹہ چاندتے سورج نہ ویکھ سکیا، اور رسول اللہ نے بجائے اس دے کہ کوئی حضور آپ نو خادمہ دے کوئی خادم دے خدمت واسطے، مزید حضور نے انہوں نے دتا کہ فرمایا وظیفہ پڑھا کرو۔ اے سیدہ تے ہن مسلمانوں دے گھراں وچ کی کچھ ہے؟ ساریاں زنانیاں کوئی بلڈ پریشر دیا مریض ہو گئی ہیں، کوئی فلانی دی مریض ہو، کام جے نہیں کرنا، کھانا چنگا چوکھا، اور جناب شوہر بیچارے کما کے تھک گئے، انہاں دے فریج ہی نہیں بھرے نے، اتنا فریج نہیں بھری دے بالکل۔ ویسے بھی ساری زندگی انہوں کھواندے بھی رہو تو آخر کہن گے جدوں دی میں تیرے گھر آئی ہوں میں سکھ تے پایا کوئی نہیں۔ یہ پکی گل، سوکھے نے نہیں پانا، سوکھو تو پانا ہے جدوں شوہر اور دنیا تو چلے جانا، اس تو پہلے سوکھے نہیں پا سکتی۔ فتنہ جو حضور نے فرمایا، کیوں جی یہ فتنہ ہے، بس حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری بار سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر حضور تشریف فرما تھے، آخری ایام تھے، تو حضور نے اپنے چہرے انور پر کپڑا ڈالا ہوا تھا، اور باہر سے دستک ہوئی، تو سیدہ فرماتی ہیں بھائی میں نے لونڈی کو بھیجا کہ پوچھو کون ہے، انہوں نے کہا جی میں دیہاتی ہوں، رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ اس وقت حضور آرام فرما رہے ہیں، اور اس کو جا کہو کہ اس وقت حضور نہیں ملتے۔ وہ کہنے لگا انی جئت من مسافت بعیدۃ ولی مع رسول اللہ حاجت ضروریۃ، نے کہا کہ میں بڑا دوروں چل کے آیا، میں حضور نال ایک بڑا ضروری کام ہے۔ تو آپ نے فرمایا اما تستحی یا عرابی، فرمایا عرابی تجھے حیا نہیں آتا؟ جب تجھے بتا دیا ہے کہ حضور آرام کرنا ہے پھر کہتا ہے میں نے ملنا ہے؟ تو فکشف رسول اللہ عن وجہ المبارکۃ، اللہ اکبر، حضور نے اپنے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا، فرمایا بیٹی یہ دیہاتی نہیں ہے، یہ تو ملک الموت ہے، یفرق بین الآباء والاولاد و بین الاحبہ، فرمایا بیٹی یہ تو اسرائیل آیا ہے جو اولاد کو باپوں اور ماؤں سے جدا کر دیتا ہے، جو یاروں کو یاروں سے جدا کر دیتا ہے۔ آگے پھر لمبی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں جی اس امت واسطے حضور نے فرمایا اسرائیل جتنا تو زور لانا ہے نا میری امت نو دکھ دینا ہے، وہ سارا زور تو میرے تے لا دے۔ کیوں جی ابھی یہ سوچتا ہے کہ پرچی ایک میں جی چاچے پوچھاں گا، میں پیو کو پوچھاں گا، میرے خاندان کو پوچھاں گا، شرم نہیں آتی؟
تمہارے لیے حضور نے کہا تھا اسرائیل کو قیامت والے دن تمہاری وجہ سے حضور رو پڑیں گے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے حضور رو پڑیں گے، قیامت والے دن تم نے حضور کے سامنے جانا ہے حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے، قبر میں تم نے حضور کو پہچاننا ہے کہ یہ میرے نبی ہے جن کی خاطر میں ایک پرچی بھی نہ دے سکا اور جن کی ختم نبوت پر میں غیرت بھی نہ کھا سکا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں جب حضور کی بات آ جائے۔ آج حضور دے ختم نبوت دے نعرے لا کے اپنی اتنے کیفیت تاری کرو، بازاراں وچ کیفیت تاری نہیں ہوندیاں، ہاں تے نون لیگ دیاں جلسے وچ کیفیت تاری نہیں ہوندیاں، تے عمران خان دی جناب نعرے لان والے نہیں ہوندیاں، تے زرداریاں دی چمچگیریاں کرن نال۔ اے اگر ایمان دی کیفیت تاری ہو سکتی تے لبیک دا نعرہ لا کے تاری ہو سکتی۔ حضرت سیدہ اس کے بعد 6 ماہ زندہ رہیں اور آپ کے خاندان نے حضرت سیدہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اور خود اپنی صحابہ پر بھی گزری، آپ نے بڑا پتھروں پر بھی اور ممبر کی لکڑیوں پر بھی محراب پر بھی پتہ نہیں سب ہر چیز جو ہو گئی۔ تو حضرت سیدہ اپنے بارے میں خود فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے جانے کی وجہ سے میرے اوپر جو مصائب اور مشکلات آئے، حضور کی جدائی کی وجہ سے جو مجھ پر مصائب اور مشکلات آئے، فرمایا اگر وہ دنوں پر آتے تو دن بھی رات بن گئے۔ یہ مولانا انوار اللہ چشتی قادری نے لکھا جی پہلے 3 صدیاں محفل میلاد نہیں ہویا، یہی تکلیف ہے نا، تو چلو پہلے 3 نہیں ہویا ہون تا ہوندا نا، گل وچ اندر کوڑ ہوے نا تے اونوں تے ویکھ کے بھی رسول ہیں جی ہر کرا روئے بہبود نبود دیدہ نے او روئے نبی سود نبود۔ مولانا روم فرماندے ہو جدی فطرت گندی ہوے نا، اندروں بندہ گندا ہوے تے حضور دیا 2 قمیضاں لے کے عبداللہ ابن ابی کوئی نفع نہ حاصل کر سکے، جدی فطرت گندی ہوے، ہاں جی تے فطرت جدی گندی ہوے تے او تے حضور نے اپنی 2 قمیضاں کفن واسطے دتیاں عبداللہ ابن ابی نو، لیکن پھر بھی انہوں نفع کوئی نہ ہویا۔ جے فطرت گندی نہ ہوے تے صدیاں بعد لوہار دا پتر ہوے تے حضور دے جنازے وچ آ جانے۔ ہاں جی علم الدین غازی علم الدین دی گل، ہاں جے فطرت بندے دی صحیح ہوے تے ویکھ کے بھی قرآن نہ پڑھے ہوے، کیوں جی تے لاہور دا رہن والا ہوے، عبداللہ ابن ابی مدینے دا رہن والا سی نا جناب، ہاں جے فطرت بندے دی صحیح ہوے نا تے داڑھی اجے آئی نہ ہوے، ویکھ کے قرآن بھی نہ پڑھے ہوے تے علامہ اقبال دے بارے کہے شاہ جی وہ اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے، ترخان دا پتر بازی لے گئے۔ فطرت بندے دی گندی ہوے نا تو مسیتی آ کے بھی انجی ویکھدا چلا جانا، اچھا وہ پنکھے چل رہے تھے، اس کے وہ ایئر کنڈیشن بند تھا، ہاں وہ مولانا صاحب نے 5 منٹ اوپر لے گئے تھے، ہاں ہم تو رمضان کا کوئی فضائل سننے آئے تھے تو مولانا نے سیاسی گفتگو، جتنی فطرت گندی ہوے نا، ہاں وہ گاندھی انہیں مسجد بھی آ کے یہی سوچنی تے جنہ دی فطرت صحیح ہوے نا تے بندہ نعرے بازار ایک دکان تے بیٹھا ہوئے تے لبیک دا نعرہ آوے تے وہ اپنے کاؤنٹر تے کھڑا ہو کے انجن شروع کر دے۔ طیبہ یادل تربن دم عظمہ طوبى لمنتشق من هو ملتسمی۔ امام بوصیری نے جڑا شعر نقل کیتا وہ سیدہ دے اس عمل دے بعد فرمایا جیڑی مٹی مبارک رسول اللہ جتھے جلوہ گر ہوئے آپ دی قبر انور دے نال لگی، آپ نے فرمایا اس مٹی دی قیامت تک اس دی برابری کوئی لا طیبہ یادل تربن دم عظمہ طوبى لمنتشق من هو ملتسمی۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اس مٹی کو چوما بھی صحیح اور سونگا بھی صحیح۔ تو حضرت جب صحابہ حضور جلوہ گر ہو گئے قبر انور کے اندر، صحابہ تشریف لے گئے تو پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی قبر انور پر حاضر ہوئی تو آپ نے مٹی مبارک اٹھائی اور طوبى لمنتشق منہ و ملتسمی، آپ نے پہلے اس مٹی کو چوما،
مٹی کو چوما اور پھر آپ نے سونگا اور پھر کیا کہا جی ماذا علامن شم تربت احمدی اللہ یشم مدت زمان غوالیا. فرمایا جس نے رسول اللہ دی قبر انور دی مٹی نو سونگ لیا نا تو پھر قیامت تک کسی اور خوشبو نو چنگی کوئی نہیں لگی. یہ سیدہ کا اپنا شعر ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا. مسلمان عورتوں کو بچیوں کو گھروں کے اندر آپ کی سیرت ہی پڑھنی چاہیے. اداکاراں تے گان والیاں تے اینکراں اے مسلمان عورتوں واسطے نمونہ نہیں. کیوں جی مزرعہ تسلیم را حاصل بطول ہاں جی اور مادرا را اسوہ کامل بطول. اقبال کہندا سیدہ تسلیم و رضا دا مظہرن ہاں سیدہ تسلیم و رضا دا مظہرن ہاں جی کہ ہاں چکی پی پی کے بندہ تھک بھی جاوے پانی بھر بھر کے تے گھر دے کم کر پھر بھی گلہ نہیں کیتا. یہ رسول اللہ نے وظیفہ دسیا تو یہ نہیں کہ ابا جی میں تے اپنے کام نپٹان آئی سی تسی مزید وظیفے دس دیتے. نانا مزرعہ تسلیم را حاصل بطول اور مادرا را اسوہ کامل بطول. اقبال کہندا قیامت تک مسلمانہ دیا ماما واسطے جڑا کامل جدا عورت دا اسوہ حسنہ او سیدہ فاطمہ الزہرا. کیوں جی بارے محتاج دلش گو نہ سوخت با یہود چادر خدرا فروخت. آپ دے گھر دستک ہوئی آپ دی لونڈی گئیاں خادمہ انہوں نے پوچھا کون نہ کہا جی غریب آدمیاں تے سیدہ دے گھر آیا کوئی شے چاہی دی تو سیدہ فرمایا کوئی دیکھو گھر شے انہوں نے کہا جی کوئی شے بھی کوئی کیوں جی انہوں نے وارے چے دین. آپ نے پھر فرمایا اے دوپٹہ لے جاؤ بارے محتاج دلشاں گونس با یہود چادر خدرا فروخت. فرمایا میرا دوپٹہ ہے چادر لے جاؤ تو یہودی نو جا کے کہو کہ چادر رکھ لوے تے تیرے پیسے دے دے وے تے امام الانبیاء دی بیٹی دے دروازے تو جڑا مسکین واپس نہ جاوے. تو جدوں آپ وہ گئیاں نا تو یہودی ویکھ کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیوں جی آپ نے پھر اقبال جڑی اگے تو پھر اقبال کلندر جو ہویا رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردیدہ میں سیدہا برخاک او پاشیدہ میں. اقبال کہنا مینو اسلام دا قانون جڑا نا اور نپی کھڑا میرے پیرن زنجیر پائی کھڑا حضور دے فرمان دا مینو پاس ہے تے میں ادھے تو تجاوز نہیں کر سکتا کہ غیر خدا نو سجدہ نہیں کرنا. ورنہ اللہ نے سیدہ نو وہ مقام دیتا ہے کہ اقبال آپ دی قبر نو سجدہ کر دینا سی کیتا نہیں. میں تو کوئی اگلی پوری گل سننی مطلب جا کے اور ہی پہ گل کرو. ہاں پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار اور روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے. اور اقبال کہندا سیدہ ساری زندگی روٹی واسطے نہیں روئیاں حالات واسطے نہیں روئیاں جدوں بھی آپ روئیاں تے نماز وچ روئیاں تے ساڈا ایتھے رونا ہی دنیا واسطے. نماز تے میں پیچھے کے صف وچ کھڑا ہو جاواں مولانا پڑھا رہے ہو تو میں تو شکر ہے پہلی صف وچ کھڑنا. لوگ جس انداز نہ نماز پڑھنے تصور بھی بندہ نہیں کر سکتا کہ اے بندہ دو ہی طریقے کاننا کا ہے جی. کیوں جی کس طرح ہے حدیث بس کہ مل احسان ان تعبد اللہ کرنا کا طرح. جبریل نے پوچھا حضور احسان کے وے فرمایا انج عبادت کر جویں تو اللہ نو ویکھ رہا. یہ تو کوئی تو کھرک رہا ہوندا ایتھوں پانی سٹ رہا ہوندا کوئی ٹوپی ڈگی پائی کھڑا رہا کوئی مسیح دیاں ٹوپیاں جڑی تسی پا کے بیٹھے سارے ہاں سارے جناب یہ نماز پڑھن آئے ہوئے جمعے کا اہتمام کر کے آئے ہوئے سارے جناب تماشے لائے مسلمانوں. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ آواز آتی ہے بندے اپنا نام آیا مال دے. کیوں جی میں بڑے بڑے فوجیوں نے ویکھیا جناب این ٹینشن کھڑے مکھی بھی بہ جائے تو فر نہیں کر دے انہوں دی ڈیوٹی ہے تے نماز توبہ 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 تو خاص کر کے مولانا جب اگے قرآن پڑھ رہے ہونے پیچھے جڑے بندے کھڑے ہوندے کیوں جی ایسا پڑھنا دی پتہ ہی کوئی نہیں اے وگار کرنا ہے بیٹھ بس کرو آخر ایک دن رول جانا ہے قبراں وچ مر جانا ہے کچھ بھی نہیں بچنا قبراں دے نشان بھی مٹ جانے. اج تانوں نماز دا بھی ٹائم کہ جی پڑھنے ہو تو کس طرح پڑھنے ہو کدی تسی سوچا سی نماز کس طرح پڑھنے ہو جی قبول کرنے والا ہے. کیوں جی آؤ جی قبول کرنا
تو دفتر جڑا دھوتی بن کے چلا جانا جی دفتر ہی جانا ہے نا بادشاہ دھوتی بن کے تے بنین پا کے چلا جا اگو افسر کی کہے گا جناب سبحان اللہ کیا بات ہے جناب یہ نواں فیشن ہے تشریف رکھیے. ایک اللہ دا عبادت ایسی رہ گئی قبول ہی انہیں کرنی ترکے کپڑے بدبو کوڑو آ رہی غسل بھی نہ کیتے اے بھی جناب بھج پہ جناب نمازاں دا کوئی پتہ نہیں نہ نماز پڑھنی بھی نہیں آتا تلفظ نہیں آتا قرآن نہیں آتا. ہونا رمضان شریف آیا تو کوئی نہیں قرآن دی تلاوت بس گھر کو قرآن پہ جناب یا کوئی پڑھے گا تو سورہ یاسین تاکہ دکانداری صحیح چل جائے. بس کرو اپنے آپ نو کچھ بدلو نہیں تو انج ہی ہونا ہے جی ملک شام میں ہو گیا. ہاں انج ہی ہونا ہے جی یمن ہو رہا یمن جو ساڑھے بلال عبداللہ صاحب گئے تھے وہ اے درختوں دے پتیاں نہ گھر بنا کے وہ لوگ رہے ہوئے کتنے دن بندہ رہ سکنا پتیاں دے درختوں میں. تسی کی سمجھتے ہو کوٹھے تواڈے سدا رہنے اے تواڈی عیاشیاں پاکستان وچ سدا رہنیاں اللہ رسول دی نافرمانی کر کے نا 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 اے سدا نہیں رہنے وہ بہت ڈاڈا ہے واللہ عزیز ذو انتقام. ایک تو تسی پاکستان نال غداری کیتی 70 سال دین نال غداری کیتی پھر ناموس رسالت نال اسی تے تانوں بچان آئے کھڑے ہاں. ہاں اسی تے نہیں کیوں کہ اسی بھی وچے رگڑیا جانا ہے. حضور نے فرمایا نا آئے گا دجال تے مدینہ منورہ جدوں رخ کرے گا تے فلاں مقام تے سارے زمین چلے جان گے دس جان گے تے مدینہ پاک دجال نہیں آ سکے گا. تے صحابہ نے عرض کی تھی حضور دجال دی فوج وچ کئی ایسے لوگ بھی تو ہونے جنہاں نوں زبردستی بھرتی کر کے لے آیا گیا ہونا انہاں دا دل نہیں ہونا مدینہ پاک تے حملہ کرن دا. حضور نے فرمایا نہیں اس ویلے ساری زمین وچ وڑ جان گے دس جان گے پھر قیامت نو ہر بندہ اپنی نیت تے اٹھایا جائے. اے جڑا عذاب آنا وہ مولویاں پیرا کسی نے بھی نہیں بچنا کوئی صوفی بچے یا کوئی اسی تو اس عذاب نو روکن واسطے میدان وچ لگے پھر دیا. ہاں شراباں پیتیاں رمضان وچ بھی شراباں چل رہی ہیں بدکاریاں چل رہی ہیں دیہڑی ہوٹل کھلے کھوکھے کھلے کیوں ہوئے تو ایڈر بے باک ہو گیا کہ رب دے جڑا جو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صوم لی وانا اجزی بھی روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا تیرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی کوئی نہیں. وانا اجزا بھی مجہول بھی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری کوئی ایسی نعمت ہی نہیں ہے کہ میں روزے دار کو روزے کے بدلے میں وہ نعمت دوں بلکہ میں خود ہی روزے کا بدلہ ہوں میں خود ہی روزے کا بدلہ ہوں. تو اب بتاؤ اتنی شانوں والی عبادت ہو اور مسلمانوں کے یہاں اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو نہ رکھنے کا پتہ ہو نہ چھوڑنے کا پتہ ہو. اذان سے پہلے ہی لوگ روزہ کھول دیتے پہلے جناب پانی بھر کے بیٹھے 2 منٹ صبر کر لیتا. ہاں 2 منٹ صبر کرنے والا کی ہونا ساڑھے اناف کے نزدیک تو ویسی احتیاط بڑی ضروری. ہاں جی بس جناب روزے اج سپیکر کھڑکیا نہیں تو انہیں منہ جناب کھجور پائی نہیں جے تو 10-15 گھنٹے پہلے صبر کیتا ہے تو 2 منٹ تیرے کو صبر نہیں ہوگا. ساری چیزیں الٹ پلٹ چونکہ وہ دین کا ہاں جی تنگ برما راہ گزارے دین شداست اور ہر لئی میں رازدارے دین شداست. اقبال کہندا ہو جس ویلے کیبلاں تے بہن والے روزے دے مسائل دسنے تے اداکاراں نے دسنے جے مسئلہ دسدا داتا علی اجویری جے مسئلہ دسدے امام اعظم ابو حنیفہ کیوں جی مسئلہ دسدے امام احمد رضا بریلوی کیوں جی جنہاں دے تقوی طہارت توجہ بچہ توجہ جنہاں دے تقوی طہارت ہوتے تقوی بھی ناز کردے ہون. ہاں جی تے جس ویلے اداکار تے گویے دین دے رازدار بن جانو تو پھر اسی طرح ہی ہوندا کہ نہ تقوی رہندا نہ طہارت رہندا ایک رسم رہ جاندی. ہاں حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا اسلام دا نہ رہ جائے گا قرآن دی رسم رہ جائے گی. مساجد و معامرت و یہ خراب و من الہدا مسجداں بھریاں ہون گیاں لیکن ہدایت تو خالی ہون گی. کی مطلب ہوئے گا کوئی نون لیگ دا ہوئے گا کوئی پی ٹی آئی دا ہوئے گا کوئی کدھر چمچہ ہوئے گا مسجداں بھریاں ہون گیاں لیکن ہدایت تو خالی ہون گی. انہوں نے وہ مولانا صاحب سیاسی گفتگو کر رہے تو ہم تو جمعہ پڑھنے گئے تھے. ہاں یعنی جس نبی دی گل سیاست بن جائے ہاں جس نبی دا دین بھی سیاست بن جائے جس نبی دا لبیک دا نعرہ بھی سیاست بن جائے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ بھی سیاست بن جائے اور ختم نبوت دا مسئلہ بھی اہمیت اختیار نہ کر سکے انہوں نے مسجدیں بھریاں ہون گیا ہدایت تو خالی دے. ملا علی قاری نے بہت لمبی اس پر بات کیا وہ میں نہیں کرنا چاہتا. آخری بات یہ تو بات ہو گئی نا جی. اب سیدہ تے اپنے گھر انہوں دی اسوہ حسنہ دی کوئی گل ہی دس دیو ہاں جی تاکہ کوئی لپسٹکاں تواڈے خرچے بھی کم ہو جان. ہاں جی کیوں جی ہاں جی تواڈے گھراں دے اخراجات ادھے کم ہو جان سارے جناب. بس کرو فریجاں بھرنیاں بھی بس کر دو بہت مطلب کتنا کھانا ہے بس کرو. گھر میں کوئی کفایت شعاری نو بھی رواج دو. ہاں جی کفایت شعاری نو بھی رواج
اور چنگے جدو دن ہون نا چنگے، میں نے ایک بندہ اس نو میں جاننا تو باہر ہوندا سی، وہ بچیاں دے پیمپر بھی باہروں آندے سن، تے اج وہ کوڑی کوڑی دا محتاج ہے۔ تو میں انہوں کیا، میں آکھا جس ویلے تو پیمپر باہروں لے آندا سی اس ویلے رائے خدا وچ کتنے دیندا سی؟ میں آکھا اس ویلے تو دتا ہوندا نا چنگے ویلے رب نو۔ حضرت عبداللہ بن عباس نو حضور نے فرمایا عبداللہ چنگے ویلے رب نو یاد رکھی، جی تیرے تے اوکھا ویلا آئے گا نا تے تو رب نو اپنے سامنے پائے گا۔ چنگے ویلے تو رب نو دیندا کوئی نہیں، اس ویلے تو جناب شادی پر نہیں جی، اس حال میں نہیں۔ امام بوسیری نے ہے جڑا شعر نقل کیتا وہ سیدہ دے اس عمل دے بعد فرمایا جیڑی مٹی مبارک رسول اللہ جتھے جلوہ گر ہوئے آپ دی قبر انور دے نال لگی، آپ نے فرمایا اس مٹی دی قیامت تک اس دی برابری کوئی لا تیبا یاد لو تربن دم معظم توبا لمنتشق منہ و ملتسمی، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اس مٹی کو چوما بھی صحیح اور سونگا بھی صحیح۔ تو حضرت جب صحابہ حضور جلوہ گر ہو گیا قبر انور کے اندر، صحابہ تشریف لے گئے، تو پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی قبر انور پر حاضر ہوئی، تو آپ نے مٹی مبارک اٹھائی اور طوبی لمنتشق منہ و ملتسمی، آپ نے پہلے اس مٹی کو چوما، مٹی کو چوما اور پھر آپ نے سونگا، اور پھر کیا کہا جی ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا، فرمایا جس نے رسول اللہ دی قبر انور دی مٹی نو سونگ لیا نا تو پھر قیامت تک کسی اور خوشبو نو چنگی کوئی نہیں لگی۔ یہ سیدہ کا اپنا شعر ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا۔ مسلمان عورتوں کو بچیوں کو گھروں کے اندر آپ کی سیرت ہی پڑھنی چاہیے۔ اداکاراں تے گان والیاں تے اینکراں اے مسلمان عورتوں واسطے نمونہ نہیں، کیوں جی؟ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، ہاں جی، اور مادرا را اسوہ کامل بطول۔ اقبال کہندا سیدہ تسلیم و رضا دا مظہرن، ہاں سیدہ تسلیم و رضا دا مظہرن، ہاں جی، کہ چکی پی پی کے بندہ تھک بھی جاوے پانی بھر بھر کے تے گھر دے کم کر پھر بھی گلہ نہیں کیتا۔ یہ رسول اللہ نے وظیفہ دسیا تو اے نہیں کہ ابا جی میں تے اپنے کام نپٹان آئی سی تسی مزید وظیفے دس دیتے، نانا مزرعہ تسلیم را حاصل بطول اور مادرا را اسوہ کامل بطول۔ اقبال کہندا قیامت تک مسلمانہ دیا ماما واسطے جڑا کامل جدا عورت دا اسوہ حسنہ و سیدہ فاطمہ الزہرا، کیوں جی؟ بارے محتاج دلش گو نہ سوخت با یہود چادر خدرا فروخت۔ آپ دے گھر دستک ہوئی، آپ دی لونڈی گئیاں خادمہ، انہوں نے پوچھا کون؟ نہ کہا جی غریب آدمیاں تے سیدہ دے گھر آیا کوئی شے چاہی دی، تو سیدہ فرمایا کوئی دیکھو گھر شے، انہوں نے کہا جی کوئی شے بھی کوئی، کیوں جی انہوں نے وارے چے دیں۔ آپ نے پھر فرمایا اے دوپٹہ لے جاؤ، بارے محتاج دلشاں گونس با یہود چادر خدرا فروخت، فرمایا میرا دوپٹہ ہے چادر لے جاؤ، تو یہودی نو جا کے کہو کہ چادر رکھ لوے تے اتنے پیسے دے دے وے، تے امام الانبیاء دی بیٹی دے دروازے تو جڑا مسکین واپس نہ جاوے۔ تو جدوں آپ وہ گئیاں نا تو یہودی ویکھ کی کرنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیوں جی؟